انسان کے پاس اتنے اعمال نہیں ہے کہ وہ انسان اس اعمال کے بدلے میں اس اللہ رب العالمین اس کو جنت دے دے، بلکہ اللہ کا فضل اور احسان ہوتا ہے، کیونکہ ایک انسان کی زندگی محدود ہوتی ہے، لمیٹیڈ زندگی ہوتی ہے، اور اس محدود اور لمیٹیڈ زندگی میں اعمال بھی مختصر ہوتے ہیں اور وہ اعمال بھی ناقص ہوتے ہیں۔ اب بتلائیے ایک محدود اور لمیٹیڈ زندگی میں ناقص اعمال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آخرت میں انلمیٹیڈ بدلہ دے رہا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فضل اور احسان نہیں تو اور کیا ہے؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں تجھے جنت کا وارث بنا دوں گا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما۔ حاضرین جمعہ، دینی ملی اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا بیان کرنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو اس کائنات کا اکیلا تنہا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو آخری نبی سید الانبیاء والمرسلین آمنہ کے لال احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حاضرین گرامی، اللہ کے فضل کرم اور اس کی توفیق سے ہم اور آپ رمضان المبارک کے ایام میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس مبارک مہینے کے 2 عشرہ یعنی 20 روزہ ہم نے اور آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے رکھا ہے۔ اللہ ہمارے روزوں کو اور دیگر عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور آخری عشرہ بچا ہوا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے ان ایام اور دنوں کی قدر کرتے ہوئے ان ایام میں کثرت سے اعمال صالحہ کو انجام دینے کی کوشش کی اور بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ یہ مبارک مہینہ ہمارے درمیان آیا بڑی بڑی نیکیوں کو لے کر کے، بڑے بڑے آفر لے کر کے آئے اور بڑی تیزی کے ساتھ بھی گزرنے والا ہے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کے تعلق سے فرمایا تھا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے یقین اور ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے ایک بڑی نیکی کا ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے مہینے میں قیام اللیل یعنی تراویح کی نماز ایمان اور احتساب کے ساتھ ادا کی، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے لیلۃ القدر جو آخری عشرے میں یہ رات آتی ہے، کہا کہ جس نے اس رات میں لیلۃ القدر میں قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ شروع رمضان سے رمضان کی فضیلت اور دیگر احکام و مسائل آپ نے سنا ہوگا یقیناً، لیکن اس رمضان المبارک کا سب سے بڑا پیغام، سب سے بڑا تحفہ اگر کہہ لیا جائے کہ انسان کے لیے ہے، یا جس مقصد کے لیے یہ رمضان کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر فرض قرار دیا ہے، وہ سب سے بڑا پیغام اس مہینے کا تقوی ہے۔ جیسا کہ آیت کریمہ تلاوت کی گئی لعلکم تتقون، کہ روزہ رکھنے کا، روزہ فرض کرنے کا مقصد ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور یہ صرف رمضان کے روزے ہی نہیں بلکہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جو ہم اور آپ قربانی کرتے ہیں، اس قربانی کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے تقوی بیان کیا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ قربانی کے گوشت اور نہ ہی اس کا خون اللہ رب العالمین کو پہنچتا ہے بلکہ تمہارے دلوں کا تقوی اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اگر دیکھا جائے تو ساری عبادتوں کا مقصد اللہ تعالیٰ نے تقوی بیان کیا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ اور پرہیزگار بن جاؤ۔ کیا پتہ چلا کہ یہ ساری عبادتوں کا مقصد ہے تقوی اختیار کرنا، متقی بننا، ایک انسان تقوی کی زندگی بسر کرے۔ ہم اور آپ غور کر کے دیکھیں کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ آتا ہے، اس روزے کو ہم 1-2 سال سے نہیں بلکہ 20 سال سے روزہ رکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم اور آپ قربانیاں پیش کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ دیگر اور بھی نیکیوں کے کام کرتے ہیں، اور استطاعت کے مطابق کیا انسان حج اور عمرہ بھی کرتا ہے، صدقات و خیرات بھی کرتا ہے اور دیگر نیکیوں کے کام میں حصہ لیتا ہے۔ اور ان ساری عبادتوں کا مقصد اللہ رب العالمین نے تقوی بتلایا ہے۔ ہم اور آپ اپنی زندگی کو اور اپنی گریبان میں جھانکنے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کی ان ساری عبادتوں کو انجام دینے کے بعد کیا ہمارے پاس تقوی ہے؟ تقوی کی زندگی ہم اور آپ گزارتے ہیں، یا صرف تقوی کو ہم نے مسجد تک محدود کر دیا ہے کہ جب مسجد میں ہم حاضر ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پر غلط بات نہیں بولنی چاہیے، یہاں پر کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے، لیکن جیسے ہی مسجد سے ہم باہر نکلتے ہیں تو اپنے تقوی کی اس چادر کو اسی مسجد میں رکھ دیتے ہیں اور پھر ہم آزاد سمجھتے ہیں۔ جب کاروبار کرتے ہیں اور بزنس کرتے ہیں، لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، کسی سے بحث و تکرار ہوتے ہیں، اس وقت اللہ رب العالمین کے اس تقوی کو بھول جاتے ہیں اور بے لگام ہو کر کے جیسے چاہتے ہیں ہم ویسے کرنے لگتے ہیں۔ اکثر لوگوں کی یہ حالت ہے۔ کیا اسی لیے ساری عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے؟ یہ ساری عبادت کو انجام دینے کے بعد اگر وہ مقصد ہی حاصل نہ ہو، پھر بتلائیے کس طرح سے ہم اور آپ جنت میں ہمارا اور آپ کا داخلہ ہو سکتا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ یقین جانے جس مقصد کے لیے اس روزے کو اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا ہے، اس مقصد کو پانے کی کوشش کرے اور اپنے زندگی میں اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہمارے اندر تقوی ہے یا نہیں۔ اللہ سے میں کتنا ڈرتا ہوں، اگر لوگوں کے سامنے تقوی اختیار کرتے ہیں، یہ اصل نہیں ہے۔ اصل ہے انسان تنہائی میں، انسان خلوت میں جب سب سے غائب رہتا ہے، اکیلا ہوتا ہے اور گناہ کرنے کے مواقع بھی ہوتے ہیں، لیکن ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے وہ انسان ثابت قدمی اختیار کرتا ہے اور پھر وہ گناہ کی طرف اپنا قدم کو نہیں بڑھاتا ہے، یہ اصل متقی اور پرہیزگار ہے۔ تقوی کیا چیز ہے؟ انسان کی زندگی میں اگر تقوی آ جائے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کبھی ہم نے اور آپ نے سوچا ہے؟ جس مقصد کے لیے رمضان کے روزے اور دیگر عبادتوں کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے اس پر غور کیجیے کہ اگر انسان تقوی آ جائے۔ ایک حدیث سنیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
अन अबी ज़र अल-ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त वातबअ अस्सय्यअतल हसना तमहुहा व ख़ालिक़िन नास बिख़ुलुक़िन हसन। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, क़ाल ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त, कि तुम जहां कहीं भी रहो अल्लाह से डरते रहो, और अगर कोई गलती हो जाए, कोई गुनाह हो जाए तो उसके पीछे नेकियां करो, क्योंकि नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं। और लोगों से जब मुलाकात करो, मिलो तो अच्छे अखलाक से मिलो, सिर्फ मिलना नहीं है, अच्छे अखलाक से मुलाकात करो। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत है। पहली बात क्या फरमाएगी कि तुम जहां कहीं रहो तो अल्लाह से डरो, दुकान में हो तो अल्लाह से डरो, मकान में रहो तो अल्लाह से डरो, बाजार में हो तो अल्लाह से डरो, अगर रास्ते में चल रहे हो तब भी अल्लाह से डरो, और अगर कभी लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाए तब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो। अब बतलाइए, अगर कोई इंसान, कोई शख्स इन तमाम जगहों में अल्लाह रब्बुल आलमीन से अगर डरने लगेगा तो वह इंसान कैसा होगा? ऐसा ही ना कि अब वो इंसान अपना कदम को फूंक फूंक करके उठाएगा और देखेगा कि मैं जो ये कदम उठाने जा रहा हूं कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज तो नहीं हो जाएगा, मैं ये जो काम करने जा रहा हूं कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे नाराज तो नहीं हो जाएगा, और फिर उसको देखेगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजामंदी और नाराजगी को दोनों को देखने के बाद वो इंसान कदम उठाएगा, क्योंकि तकवा का यही तकाजा है। यानी दुनिया में इंसान की जिंदगी में तकवा का एक असर यह होता है कि इंसान की जिंदगी मुनज़्ज़म और मुरत्तब हो जाती है, इंसान की जिंदगी मुनज़्ज़म और मुरत्तब हो जाती है, और ये इंसान की, आदमी की सादतमंदी और खुशबख्ती है कि उसकी जिंदगी मुरत्तब हो जाए और मुनज़्ज़म हो जाए। हमारी और आपकी जिंदगी मुरत्तब और मुनज़्ज़म कहां है? बेढंगी के साथ यूं ही जिंदगी बसर हो रही है। तो तकवा का सबसे बड़ा फायदा दुनिया के अंदर यह होता है कि इंसान की जिंदगी सुधर जाती है और तरतीब वाली जिंदगी बन जाती है। और इसी तकवे को लेकर के अगर कोई शख्स आखिरत में लेकर के अगर अल्लाह के पास हाजिर होगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस आदमी को इस तकवे की वजह से जन्नत का वारिस बना देगा। अल्लाह ताला फरमाता है, तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तकिया, कि मैं अपने बंदों में से उस शख्स को जो तकवा वाले हैं जन्नत का वारिस बना दूंगा। अल्लाह ने क्या फरमाया? जन्नत का वारिस बना दूंगा। यह नहीं कहा कि जन्नत दे दूंगा। नुक्ता यह है कि विरासत इंसान को मिलती है, फ्री में मिलती है। विरासत के लिए इंसान को कोशिश करने की जरूरत नहीं, सिर्फ रिश्ता साबित हो जाए कि फलां आदमी का बेटा था, उस आदमी के इंतकाल के बाद उसका बेटा वारिस बन जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां वारिस बना दूंगा कहा, क्यों? क्योंकि हमारे पास उतने आमाल है ही नहीं जिसके बदले में जन्नत मिल सके। इंसान के पास उतने आमाल नहीं है कि वो इंसान उस अमाल के बदले में उस अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जन्नत दे दे, बल्कि अल्लाह का फजल और एहसान होता है। क्योंकि एक इंसान की जिंदगी महदूद होती है, लिमिटेड जिंदगी होती है, और उस महदूद और लिमिटेड जिंदगी में अमाल भी मुख्तसर होते हैं और वो अमाल भी नाकिस होते हैं। अब बतलाइए, एक महदूद और लिमिटेड जिंदगी में नाकिस अमाल के बदले में अल्लाह ताला आखिरत में अनलिमिटेड बदला दे रहा है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल और एहसान नहीं तो और क्या है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि मैं तुझे जन्नत का वारिस बना दूंगा। कौन से आदमी को? जो इंसान तकवा इख्तियार करता है। खुलासा कलाम यह है कि जन्नत का वारिस वही इंसान बनेगा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाला है। जिसकी जिंदगी में तकवा नजर आएगा वो इंसान जन्नत का वारिस बनने वाला है, और उसी तकवा को देने के लिए ये रमजान का महीना आया है।